نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہے جزو ایمان میرا ختم نبوت، ہے جزو ایمان میرا ختم نبوت، زندگی کا میدان میرا ختم نبوت، حیات جاویدہ کر دوں فدا ان پر، حیات جاویدہ کر دوں فدا ان پر، ہو ہر گھڑی ہر آن میرا ختم نبوت۔ جب سے آیا ہے مجھے ہوش اسی دن سے، جب سے آیا ہے مجھے ہوش اسی دن سے، کہتا رہتا ہے وجدان میرا ختم نبوت۔ سامعین توجہ، ایک نبوت ہے، ایک ختم نبوت ہے۔ ایک شخص وہ جو نبوت پہ جان دیتا ہے اسے شہید نبوت کہتے ہیں، اور ایک شخص وہ جو ختم نبوت پہ جان دیتا ہے اسے شہید ختم نبوت کہتے ہیں۔ نبوت کے دور کے اندر دو طبقوں نے سر اٹھایا۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے حضور علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کیا۔ انہیں مشرکین بھی کہتے ہیں، انہیں یہود بھی کہتے ہیں، انہیں نصارہ بھی کہتے ہیں، انہیں منافقین بھی کہتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ تھا جس نے حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا۔ انہیں مسیلمہ کذاب کا کارکن کہتے ہیں۔ تو بدر میں جان دی، لیکن جان دینے والوں کو شہید نبوت کہتے ہیں۔ ان کا مقابلہ مشرکین مکہ سے تھا، جنہوں نے کہا محمد بن عبداللہ کو تو مانتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ نہیں مانتے۔ جنگ احد میں جنہوں نے جان دی انہیں شہداء نبوت کہتے ہیں۔ ان کا مقابلہ مشرکین سے تھا، لیکن مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے والوں کو شہید نبوت نہیں بلکہ شہداء ختم نبوت کہتے ہیں، کیونکہ مسیلمہ کذاب کہتا تھا کہ محمد کو نبی تو مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا۔ بدر والوں نے کہا حضرت محمد کو نبی ماننا ہے، احد والوں نے کہا حضرت محمد کو نبی ماننا ہے، تبوک و حنین والوں نے کہا حضرت محمد کو نبی ماننا ہے، لیکن مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے والوں نے کہا محمد کو نبی بھی ماننا ہے، خاتم النبیین بھی ماننا ہے۔ ایک وہ ہے جو نبوت پہ جان دیتا ہے اسے شہید نبوت کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ختم نبوت پہ جان دیتا ہے اسے شہید ختم نبوت کہتے ہیں۔ میں تاریخ کی بنیاد پہ جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ شہید ختم نبوت جو پہلا تھا اسے حبیب کہتے ہیں، اور آج کے دور کے اندر شہید ختم نبوت جو آخری ہے اسے سعید کہتے ہیں۔ حبیب بھی شہید ختم نبوت تھا، سعید بھی شہید ختم نبوت ہے۔ ارے حبیب وہ تھا جو مسیلمہ کذاب کے دربار میں گرفتار ہو کے پہنچا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا تھا کہ محمد کو بھی مانو مجھے بھی مانو، کہا نانا محمد کو مانتے ہیں تجھے نہیں مانتے، کہا مجھے بھی مانو آدھی حکومت بھی دوں گا، بیٹی کا نکاح بھی دوں گا، کہا نانا محمد کو ماننے کے لیے ساری سلطنت کو جوتوں پہ قربان تو کیا جا سکتا ہے لیکن تجھے نہیں مانا جا سکتا۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹو، کٹ گیا، کہا مانتے ہو، کہا نہیں نہیں محمد ہی کو مانتا ہوں، کہا اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹو، کٹ گیا، کہا مانتے ہو، کہا نہیں نہیں محمد ہی کو مانتا ہوں، کہا اس کے دائیں پاؤں کو کاٹو، کاٹ دیا گیا، کہا مانتے ہو،
کہا نہیں نہیں محمد ہی کو مانتا ہوں، کہا اس کے بائیں پاؤں کو کاٹو، کہا مانتے ہو، کہا نہیں نہیں محمد ہی کو مانتا ہوں، کہا اس کی زبان کاٹو، انہوں نے حضرت حبیب کی زبان کاٹی، اشارے سے کہہ دیا محمد ہی کو مانتا ہوں، کہا اس کی گردن کو جدا کر دو، انہوں نے حضرت حبیب کی گردن کو تن سے جدا کیا۔ حبیب نے فرمایا میں نبی نہیں، میں ختم نبوت کی جنگ لڑتا ہوں۔ حضرت حبیب کی خبر مدینہ منورہ میں ام حبیبہ کو پہنچی ہے، وہ بھی خاتم النبیین کی کلمہ پڑھنے والی ایک صحابیہ عورت ہیں کہ تیرے بیٹے حبیب کو ختم نبوت کے لیے دایاں پاؤں کاٹا، پھر بایاں پاؤں کاٹا، پھر دائیں ہاتھ کو کاٹا، پھر بائیں ہاتھ کو کاٹا، ان کی زبان کو کاٹا، انہوں نے حضرت حبیب کی گردن کو تن سے جدا کیا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ام حبیبہ نے ایک جملہ کہا جس کو تاریخ نے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ ام حبیبہ نے فرمایا لہذا اليوم ارضاتہ، میں نے حضرت حبیب کو آج دودھ پلا کے جوان کیا تھا۔ میں کہتا ہوں ہاں ہاں، حضرت حبیب کو شہید ختم نبوت کہتے ہیں، ام حبیبہ کو اس کی ماں کہتے ہیں۔ دنیا والو سنو، اللہ کی قسم کائنات بنی ہے ختم نبوت والے نبی کے لیے بنی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ختم نبوت پہ جان دیں گے، نانا، اگر میرے پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑا ہم تمہاری جان لیں گے، اگر میرے پیغمبر کے خلاف قلم نے لکھا ہم قلم کو توڑ دیں گے، اگر میرے پیغمبر کے خلاف زبان چلی ہم زبان کو کاٹ دیں گے۔ ہمارا موقف نہیں ہے، ہم جان دینے کے لیے نہیں نکلتے، جان لینے کے لیے نکلتے ہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھ، اللہ قرآن میں یوں اعلان فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ جاتے جان لینے کے لیے ہیں اور اگر کوئی آ جائے تو جان دے بھی دیتے ہیں۔ ہم شہید ختم نبوت بعد میں بنتے ہیں، غازی ختم نبوت پہلے بنتے ہیں۔ حکمرانوں آج سنو، اگر تم نے ختم نبوت کے عقیدے کو چھوڑا ہم تمہاری اسمبلی کو آگ لگا دیں گے، اگر تم نے ختم نبوت کے عین کو توڑا ہم تمہارے عین کو جلا کے رکھ دیں گے۔ ہم امن عزیزت سے ہیں، ختم نبوت پہلے ہے، امن بعد میں ہے، ختم نبوت پہلے ہے، آئین بعد میں ہے، ختم نبوت پہلے ہے، ملک بعد، ملک کا آگ لگتی ہے لگ جائے، ہم ختم نبوت پہ جان لیں گے، اگر لینے کے لیے دینی پڑی تو جان دیں گے۔ ہم ختم نبوت کے غازی بھی ہیں، شہید بھی ہیں۔